بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابتدا اس رب جلیل کے ببرکت نام سے جو دلوں کے بھید سے خوب واقف ہے۔ السلام علیکم پیارے بچوں، امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم لوگوں نے سائنس کا چیپٹر نمبر 2 پڑھنا ہے جس کا نام ہے سینس آرگن۔ پیارے بچوں، سینس آرگنز کا مطلب ہے کہ ہمارے جسم کے اعضائے حس، ٹھیک ہے۔ جیسے کہ میں نے آپ لوگوں کو بتایا کہ آج کا ہمارا چیپٹر نمبر 2 اس کا نام ہے اعضائے حس۔ تو اعضائے حس میں کیا کیا چیزیں شامل ہوتی ہیں وہ ہے ناک، آنکھ، کان اور ہمارا منہ، یعنی کہ ہماری آنکھ دیکھنے کے لیے استعمال ہوتی ہے، ہمارے کان سننے کے لیے استعمال ہوتے ہیں، ہماری ناک سونگھنے کے لیے استعمال ہوتی ہے اور ہمارا منہ چکھنے کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور ہماری جلد جو ہے وہ چھونے کے لیے استعمال ہوتی ہے، ٹھیک ہے پیارے بچوں۔ اس کے بعد آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے ناک، یعنی کہ پہلے ہم لوگوں نے آنکھ کے بارے میں پڑھا، اس کی ساخت کے بارے میں پڑھا اور اس کو تفصیل سے بیان کیا۔ اس کے بعد ہم لوگوں نے کان کے بارے میں پڑھا، اس کو تفصیل سے بیان کیا۔ پھر اس کے بعد ہم لوگوں نے جلد کے بارے میں پڑھا۔ تو پیارے بچوں، اب ہم لوگ پڑھیں گے ناک کے بارے میں، کہ یعنی کہ ہمارا ناک کن حصوں پر مشتمل ہوتا ہے اور وہ کیا کیا کام کرتے ہیں۔ پہلے پڑھتے ہیں کہ فرض کریں آپ کے کمرے کے کسی کونے میں ایک مردہ اور گلتا سڑتا چوہا پڑا ہوا ہے۔ آپ کو مردہ چوہے کے بارے میں کیسے پتہ چلے گا؟ یقیناً آپ نے کمرے میں بدبو سونگھی ہوگی۔ سونگھنے کے حسی عضو ناک ہے۔ پیارے بچوں، یہاں آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کو ایک ایگزامپل دی ہوئی ہے کہ اگر آپ کے کمرے میں ایک چوہا مرا ہوا ہے اور آپ کو نہیں پتہ چلے گا، آپ سونگھنے کی صلاحیت سے پتہ چلا سکتے ہیں کہ آپ کے کمرے میں کوئی چوہا مرا ہوا ہے۔ تو سونگھنے کی صلاحیت کو جو محسوس کرتے ہیں وہ ہمارا عضو کیا ہے؟ ناک۔ ہم پڑھتے ہیں ہماری ناک ہوا کی کھوکھلی گزرگاہ ہے، یعنی کہ جہاں سے ہوا آسانی سے گزر جاتی ہے وہ حصہ ہمارا ناک ہے۔ ان میں 2 سوراخ یعنی نتھنے ہیں، یعنی کہ ہمارے کان میں اگر کبھی پوچھا جائے کہ ہمارے ناک میں کتنے حصے ہیں تو ہم بتائیں گے ہمارا ناک 2 حصوں پر مشتمل ہوتا ہے اور انہیں ہم کیا کہتے ہیں؟ نتھنے، ٹھیک ہے پیارے بچوں۔ آگے ہم لوگ پڑھتے ہیں کہ ناک کے ہر نتھنے میں ایک ہوا کا خانہ ہے۔ ناک کی چھت پر سونگھنے کے لیے نرو سیلز کی تہ ہوتی ہے۔ پیارے بچوں، یہاں پر آپ لوگ نرو سیلز ڈائیگرام میں دیکھ سکتے ہیں کہ نرو سیلز ہمارے ناک کی سونگھنے کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں۔ اس کے بعد ہے جب ہوا میں موجود کسی خاص بو کے کیمیکلز ہماری ناک میں داخل ہوتے ہیں تو یہ نرو سیلز کو چھوتے ہیں۔ اس کے بعد ہے نرو سیلز الفیکٹری نرو کے ذریعے پیغام دماغ کو بھیج دیتے ہیں۔ ہمارا دماغ بتاتا ہے یہ خوشبو ہے یا بدبو۔ پیارے بچوں، آپ لوگ نیچے ڈائیگرام میں دیکھ رہے ہوں کہ پہلے ہمارا دماغ بنایا ہوا ہے، اس کے بعد نرو جو کہ میں نے آپ کو بتا دیا، اس کے بعد ہمارے ناک کا جوف یعنی کہ ہمارے ناک کا درمیانی حصہ، اس کے بعد نیچے ہمارا گلا بنایا ہوا ہے اور ہمارے ناک کے جو 2 نتھنے تھے وہ بھی یہاں لکھا ہوا ہے، اس کے بعد ہمارا منہ ہے۔ تو ہم یہاں پر کیا بات کر رہے ہیں؟ ناک کے بارے میں ہم پڑھ رہے ہیں۔ تو ناک کے بارے میں ہم یہی بتا سکتے ہیں کہ ہمارا ناک ہمارے سونگھنے کی صلاحیت کو بہت اچھے سے انداز میں کرتا ہے۔ اس کے بعد ہم کہتے ہیں کہ یہ تمام ہمارے ناک میں ایک الفیکٹری نروز ہوتا ہے۔ پیارے بچوں، یہاں ہم لوگوں نے ایک الفیکٹری نرو پڑھا تھا۔ یہ ایسا نرو ہے جو ہمارے تمام پیغامات کو دماغ تک پہنچاتا ہے اور پھر ہمارا دماغ یہ بتاتا ہے کہ یہ خوشبو ہے یا بدبو۔ یہاں آپ لوگ ایک دلچسپ حقیقت جان سکتے ہیں کہ بو جو ہوتی ہے وہ ننھے ذرات ہوتی ہے جو چیزوں کو سطح سے ٹوٹتے ہیں اور ہوا میں اڑتے پھرتے ہیں، یعنی کہ یہ جو ہم کہتے ہیں کہ بو آ رہی ہے یا خوشبو آ رہی ہے تو یہ ایک چھوٹے ذرات میں مشتمل ہوتی ہے اور یہ چیزوں کی سطح سے ٹوٹ کر ہوا میں اڑتی ہے۔ پیارے بچوں، امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ اچھے سے لیکچر سمجھ آیا ہوگا۔ اب آپ نے اس کو دھیان سے پڑھنا ہے اور یاد کرنا ہے۔